بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کو باقی مہینوں پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے علی ابن ابی طالب کو باقی انسانوں پر حاصل ہے۔ فضل اللہ شہر رمضان، اللہ سبحانہ وتعالی نے ماہ رمضان کو فضیلت عطا فرمائی کفضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس، جیسے علی ابن ابی طالب کو باقی تمام انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ حضور مکرم کا ایک طریقہ اور روش تھی کہ ہر وہ شے کہ جس کی فضیلت آلریڈی مسلمانوں کے دماغوں میں اسٹیبلش تھی اس کو جوڑ دیا علی ابن ابی طالب کی فضیلت کے ساتھ۔ ماہ رمضان کی فضیلت کو پہلے سے جانتے تھے مسلمان، فرمایا رمضان کی فضیلت ویسے ہے جیسے علی کی فضیلت۔ کعبے کی عظمت کو جانتے تھے، فرمایا یا علی مثلو کا مثل الکعبہ، اے علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ یہ جملہ عرض کر چکا ہوں لیکن تبرکن یہاں کہہ دوں کہ علی اور کعبے میں بہرحال فرق یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کرتے جائیے تو ثواب نہیں ملے گا، علی علی کرتے جائیے تو ثواب ملتا جائے گا۔ حمد اس پروردگار کی، حمد اس پروردگار کی کہ جس نے ہر مومن کے دل میں علی کو آباد کر کے مومن کے دل کو کعبہ بنا دیا۔ کعبہ تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جہاں سے علی مل جائے، اس لیے ہر خطیب کو قبلہ کعبہ نہ کہا کرو، دیکھو کہاں سے علی مل رہا ہے۔ کیا بات، کعبہ وہ ہے جہاں سے علی مل جائے، بات واضح۔ دیکھیں بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے نام اور ان کے ذکر فضائل کی مجلس ہے، تو یہ وہ خاص الخاص بی بی ہیں جنہیں اللہ نے کعبے میں 3 دن تک مہمان رکھا ہے، منفرد بی بی ہیں، واحد اولین اور آخرین میں وہ بی بی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 دن تک کعبے میں جسے مہمان رکھا وہ علی کی ماں ہے۔ اور مجھے ضعیف روایت بھی بتلائیے گا کہ مولا علی علیہ السلام کی دنیا میں آمد کے بعد بی بی فاطمہ بنت اسد اللہ کی مہمان رہی ہیں، کوئی ضعیف روایت بھی ایسی نہیں کہ بعد میں کعبے کو دھویا گیا ہو یا صاف کیا گیا ہو۔ یہ دنیا میں آئیں تو جائے ولادت بھی پاک، مولود بھی پاک، والدہ بھی پاک۔ ابھی 15 رمضان مبارک کو جشن کرو گے امام حسن علیہ السلام کا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ لقد وضعت الحسن والحسین بعد العصر، امام حسن علیہ السلام کی ولادت عصر کے بعد ہوئی، وصلت المغرب، اور بی بی فاطمہ نے مغرب کی نماز ادا کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھو ایک عجیب و غریب مزاج پر بات آج شروع ہو گئی، جبکہ میں بالکل کسی اور طریقے سے سوچ کر آیا تھا، لیکن ایک لفظ میری زبان پر ایسا آیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک اور لفظ میں آگے کہہ دوں۔ سیاہ ستہ کی معتبر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے سب کا دروازہ بند کر دیا مسجد میں، اور جب لوگوں نے آ کر اعتراض کیا کہ آپ نے علی کا دروازہ کیوں کھلا رکھا، تو حضور نے جواب دیا کہ میں نے اپنی مرضی سے نہ کسی کا دروازہ بند کروایا نہ اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ کھلا رکھا۔ جس کے دروازے کے بند کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کا دروازہ بند کر دیا، جس کے دروازے کے بند کرنے کھلا رکھنے کا اللہ نے حکم دیا اس کا دروازہ کھلا رکھا۔ کہ یا رسول اللہ ہمارا دروازہ کیوں بند ہوا اور علی کا دروازہ کیوں کھلا رہا؟ کہ اس لیے کہ تم اس کیفیت میں مسجد میں داخل ہو جاتے ہو، مسجد کے اندر دروازہ تھا نا، تم اس کیفیت میں مسجد کے اندر داخل ہو جاتے ہو جس میں مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، کہ پھر آپ کا اور علی کا دروازہ کیوں کھلا ہے؟ اب یہ سیاہ ستہ کی معتبر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لا یحل ان یجنب فی ھذا المسجد الا انا وعلی ابن ابی طالب۔ بہت توجہ رکھیے گا، بات پھر عرش پہ نہیں فرش پہ جائے گی کہیں اور، کسی ایک خاص کیفیت میں کہہ رہا ہوں، کھل کے ترجمہ بھی نہیں کر سکوں گا، ایسے بات پہنچا دوں کہ بات پہنچ جائے۔ کہ تم اس کیفیت میں مسجد سے گزر نہیں سکتے، لیکن میں اور علی اس مسجد میں صاحب اولاد بھی ہو سکتے ہیں۔ اوہ بات پہنچ گئی کہ مل کے صلوات میرے نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر۔ تو حمد اس پروردگار کی کہ جس نے ہر مومن کے دل میں کعبے کو ایسے آباد کیا کہ علی کی محبت کو اس میں جاگزین کر دیا۔ مجلس ہے مولا علی کی والدہ کی اور بی بی فاطمہ الزہرا کی والدہ کی۔ علی کو باقی انسانوں پر ویسی فضیلت حاصل ہے جیسے رمضان کو باقی مہینوں پر، جیسے شب قدر کو باقی راتوں پر، جیسے قرآن کو باقی کتابوں پر۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو مجلس ہے مولا علی کی والدہ کی کہ جن کا نام فاطمہ ہے، اور ابھی تاریخ میں یعنی یہ
وہ بات کے جو ریکال ہوئی مجھے، میں دیکھتے ہوئے آ رہا تھا، بی بی ہاشمیہ ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد، اور یہ بھی مخصوص ہے مولا علی علیہ السلام سے۔ حضور مکرم کی جو والدہ ہیں بی بی آمنہ بنت وہب، وہ قریش سے ان کا تعلق ہے، وہ ہاشمی نہیں ہے۔ قریش سے وہ قبیلہ ہے کہ جو حضرت عبد مناف کی اولاد میں ہے، اور ہاشمی وہ کہ جو حضرت ہاشم کی اولاد میں ہے، جو بنی ہاشم سے ہو۔ تو بی بی فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم ابن عبد مناف، تو بی بی فاطمہ بنت اسد کا تعلق ہاشمی خاندان سے۔ تو مولا علی علیہ السلام باپ کی جانب سے بھی ہاشمی ہے اور ماں کی جانب سے بھی ہاشمی ہے، اور بلکہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد وہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں کہ جن کا ازدواج کسی ہاشمی مرد سے ہوا ہے۔ پہلی ہاشمی خاتون کہ جن کا ازدواج کسی ہاشمی مرد سے ہوا وہ بی بی فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب علیہ السلام۔ اور لطف کی بات یہ ہے، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ فاطمہ بنت اسد مولا کی والدہ ہیں، بی بی فاطمہ بنت اسد کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، اور حضرت ابو طالب کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے۔ پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی۔ دیکھو ایک پورا چیپٹر ہے حدیث کی کتابوں میں، حدیث الفواتم، وہ حدیثیں کہ جو ہم سے ان راویات کے ذریعے پہنچی ہیں جن میں سے سب کا نام فاطمہ ہے۔ اس حدیث کی دیکھو سند پتہ کیسے بنے گی، پھر میں بچوں کے لیے گزارش کرتا ہوں، احادیث فواتم میں سند ایسے بنے گی، عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احادیث فواتم کا پورا چیپٹر ہے۔ اب میں اگر اور اس سے پہلے بات شروع کروں، میں حدیث پڑھتا ہوں یہ آپ کی خدمت میں۔ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مولا علیہ السلام کو ایک پارچہ دیا تھا، اور وہ پارچہ کہا کہ فاطماؤں میں تقسیم کر دو۔ تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 4 فاطماؤں میں مولا علیہ السلام نے تقسیم کیا۔ ایک فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ بنت اسد، حضرت حمزہ سید الشہداء، حضرت حمزہ بھی سید الشہداء ہیں، مولا حسین بھی سید الشہداء ہیں۔ حضرت حمزہ اور امام حسین علیہ السلام دونوں سید الشہداء ہیں۔ ان کے سید الشہداء ہونے میں وہی فرق ہے جو حضرت مریم کے بطول ہونے اور بی بی فاطمہ کے بطول ہونے میں فرق ہے۔ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے یہاں پر۔ دیکھو، کانت مریم سیدۃ نساء فی زمانہا اما ابنتی وہی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین۔ بی بی فاطمہ حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ بنت محمد اولین اور آخرین میں سے کوئی خاتون ایسی نہیں کہ جو دائرہ سرداری فاطمہ زہرا سے باہر ہو۔ اس طریقے سے سید الشہداء حضرت حمزہ اپنے زمانے میں جتنے شہید ہیں ان تمام کے سردار ہیں حضرت حمزہ۔ اولین اور آخرین میں جتنے شہید ہیں ان سب کے سردار ہیں آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت حمزہ کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے۔ حضرت عقیل بی بی فاطمہ بنت اسد کے بیٹے مولا علی کے بھائی، ان کی زوجہ کا نام بھی فاطمہ ہے۔ دیکھو آج مجلس اسی پر ہو جائے گی انشاءاللہ سے، اس موضوع پر۔ فواتم، آج کی مجلس کا موضوع ہے فواتم، اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے کی فاطمائیں۔ صحیح موضوع ہے، میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ سنیں، کیونکہ بی بی فاطمہ بنت اسد کے نام سے مجلس ہے سلام اللہ علیہ، تو بہتر یہ ہے کہ انہی کے نام گرامی پر مجلس ہو جائے۔ اچھا، فاطمہ کا مطلب تو جانتے ہیں نا، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نام کا ایک خاص مطلب ہے۔ جب بھی اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی ہستی کے نام کا مطلب آپ تلاش کرنے لگے نا، تو کم سے کم 3 طرح کی لغتوں کو دیکھیں۔ ایک ہے مسلمانوں کی لغت، ایک ہے مومنوں کی لغت، ایک ہے اہل بیت کی لغت۔ مسلمانوں کی لغت میں فاطمہ کا مطلب ہے کسی کو کسی شے سے جدا کیا گیا۔ مومنوں کی لغت میں ہے کہ اپنے شیعوں کو آتش جہنم سے جدا کرنے والی، اور اہل بیت کی لغت میں ہے سمجھ میں نہ آنے والی۔ اوہ، یہ بات پہنچ رہی ہے؟ اہل بیت کی لغت میں ہے سمجھ میں نہ آنے والی۔ لأن الناس فُتِمُوا عن معرفتها، یہاں میں کوئی خطابت کی رنگ آمیزی نہیں سنا رہا آپ کو، حدیث سنا رہا ہوں یہاں پر۔ لأن الناس فُتِمُوا عن معرفتها، اس لیے کہ انسانوں کو دور رکھا گیا ہے سیدہ کی معرفت سے، اس لیے سمجھ میں نہ آنے والی کا نام ہے فاطمہ۔ ارے کیا بھول گئے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، جنہیں لیلۃ القدر کی حقیقت معلوم ہے۔ لیلۃ القدر کی حقیقت بی بی فاطمہ تو زہرا ہے سلام اللہ علیہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہہ رہا ہے نا، دیکھو جو شب 23 میں نازل ہو وہ ایک قرآن ہے، وہ ہے لیلۃ القدر، اور جس کی گود میں 11 قرآن نازل ہوں وہ ہے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہٰذا لیلۃ القدر کی حقیقت بی بی فاطمہ ہے۔ میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کے 6 مصرے یاد آ گئے، آپ کی اجازت ہے سنا دو۔ کہتے ہیں آفاق میں، آج کا موضوع ہے لفظ فاطمہ، آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر۔ پہلے مصرے میں دعویٰ ہے، دوسرے میں دلیل ہے۔ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، کیوں؟ زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، تو کون ہوگا فاطمہ کا ہمسر؟ زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر۔ حوا کا شرف نور خدا
عرش کا زیور ہے. اور قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، انا اعطیناک الکوثر، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر. یہ فقیر کی جانب سے تضمین تھی کہ قرآن میں کہاں اللہ نے یاد کیا، انا اعطیناک الکوثر، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر. اب یہ جو 6 مصرے ہیں نا، ان میں سے 5 میں مضمون ایک طرف ہے، کوئی ہمسر نہیں زہرا سلام اللہ علیہا کا. پھر 6 مصرے میں مضمون کہیں اور ہے. اگر میں پہنچا سکا اب تک تو دعا سے نوازیے گا. آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور. اور قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، بھائی ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، چاہے کوئی بھی آ جائے. ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. ہاں حضرت زینب کو جو کہی ہے تو بچا ہے. ثانی زہرا فقط ایک ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ. ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجائے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو حضور مکرم نے ایک پارچہ دیا، ایک بڑا سا کپڑا تھا، فرمایا کہ انہیں فاطماؤں میں تقسیم کر دو. تو مولا علیہ السلام نے تقسیم کیا. حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت فاطمہ بنت محمد، حضرت فاطمہ بنت حمزہ، اور حضرت عقیل کی زوجہ، ان کا نام بھی فاطمہ. تو یہ اہل بیت علیہ السلام میں نام فاطمہ یہ اتنا محبوب اور مرغوب رہا کہ نسلاً بعد نسل نام جاری و ساری رہا. لہٰذا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں. حضور مکرم نے بھی فرمایا کہ میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں، اس لیے کہ فاطمہ بنت اسد ان کی والدہ پھر فاطمہ، حضرت ابو طالب کی والدہ بھی فاطمہ. پھر ہمارے پاس احادیث فواتم کا سلسلہ پہنچا جس میں تمام راویات کے نام فاطمہ. کبھی آیا تو میں تفصیل سے آپ کو سناؤں گا. آیت اللہ مرشی نجفی کے نام سن رکھا ہے نا، ہمارے زمانے کے مجتہد مرجع تھے. آیت اللہ مرشی نجفی خالص اصیل نجیب الطرفین سعادات کا سلسلہ، انہوں نے اپنے خاندان سے روایت کی ہے رسول اللہ تک، راویوں کے نام لکھے، اور ان سب کے نام فاطمہ. یعنی اپنے خاندان کی فاطمہ، انہوں نے سنا ان کی جدہ یا والدہ جن کا نام تھا فاطمہ، انہوں نے سنا ان کی والدہ جن کا نام تھا فاطمہ. اچھا سن رکھا ہے بی بی فاطمہ معصومہ خم، وہ بیٹی ہیں امام حسین قاسم علیہ السلام کی، ان سے روایت ہے. اور روایت کی سند یہ ہے کہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن رسول اللہ. ہائے 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 ہے میرے ساتھ آپ بھائی. بی بی فاطمہ جو بیٹی ہے امام حسین قاسم کی، انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو بیٹی ہے امام صادق کی، انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو بیٹی ہے امام باقر کی. اوہ ہو. انہوں نے سنا ان فاطمہ سے کہ جو بیٹی ہے امام زین العابدین کی، انہوں نے سنا ان فاطمہ سے کہ جو بیٹی ہے امام حسین علیہ السلام کی. یاد ہے نا آپ کو، امام حسین علیہ السلام کی ہر بیٹی کا نام فاطمہ ہے. امام حسین علیہ السلام پیار و محبت میں سکینہ کہتے ہیں یا رقیہ کہتے ہیں، نام فاطمہ ہے. بلکہ فرمایا کہ اللہ مجھے 100 بیٹیاں عطا کرے گا، سب کا نام فاطمہ رکھوں گا. 100 بیٹے عطا کرے گا، سب کا نام علی رکھوں گا. اوہ چلے میں 2 میں سے سناتا تاکہ اور رغبت کے ساتھ یہ کہہ سکیں. لیکن اس لیے کیونکہ مولا حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا، امام زین العابدین سے پوچھا تھا یزید ملعون نے کہ تمہارا نام کیا؟ کہا علی. کہا علی تو آج ہم علی اکبر کہتے ہیں پہچان کے لیے، اس وقت تو شہزادہ علی اکبر نام تو علی ہے فقط، علی اصغر ان کا نام بھی فقط علی ہے. اچھا آپ نے کبھی دیکھا ہے ایک باپ کے 2 بچوں دونوں کا سیم نام ہو بالکل؟ کبھی ہو سکتا ہے ایسا؟ 2 بھائی ہیں سیم نام دونوں کا. بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد، صرف محمد بس. اور آپ کا نام کیا؟ صرف محمد. تو بھائی آپ دونوں بھائی ہیں تو پہچان کیسے پھر؟ اب امام حسین علیہ السلام نے پہلے بیٹے کا نام علی، پھر علی، پھر علی، صرف علی. زین العابدین بھی آج ہم کہتے ہیں پہچان کے لیے، لقب ہے امام کا، ورنہ نام فقط علی. علی تو کربلا میں مارا گیا. کہ وہ میرا بھائی علی تھا. کہ کیا مطلب؟ اس کا نام بھی علی، تمہارا نام بھی علی، بالکل ایک جیسا نام. کہ میرے بابا نے کہا تھا اللہ مجھے 100 بیٹے دے گا، سب کا نام علی رکھوں گا. دیکھو اب مصرع سن لینا، علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے. ہائے ہائے ہائے. اس کی وجہ دوسرے مصرے میں ہے، اور یہ مجھ پہ تو صادق آتا، اگر آپ پہ بھی آتا تو بول لیجئے گا. علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے، غریب لوگ ہیں قرضہ نہیں اترتا. بابا سے بولیں تر صلوات. آپ کے حکم پہ علی کے عشق کا نشہ. چلے آپ نے کہا تو میں 2 میں سے 7 میں اور پڑھتا ہوں اس کے. علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے،
وہ غریب لوگ ہیں. ہائے ہائے ہائے، وہ علی کے احسان کا قرضہ کون اتار سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو رسول اللہ پر علی جن ابی طالب علیہ السلام کا احسان ہے. ہاں، نعت علی مظہر لجائے بھول گئے میرے بھائی. تو علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے، غریب لوگ ہیں، قرضہ نہیں اترتا ہے، اور فراز دار پر میسم ہے اب تلک موجود. فراز دار پتہ وجہ کیا ہے؟ فراز دار پہ میسم ہے اب تلک موجود، کہ جیسے گود سے بچہ نہیں اترتا. آدم کا مولا، نوح کا مولا، ابراہیم کا مولا بے شک ایسا ہی ہے جی. آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا جاتا ملائکہ کی طرف سے اگر نور علی ابن ابی طالب صلب آدم میں نہ ہوتا. جسے شک ہے بے شک وہ تشریف لے جا سکتا ہے، اور جسے یقین ہے وہ پہنچے مولا علی کی ذریعہ مطہر پر. اور علی کے ذریعہ مطہر پر جو مولا علی علیہ السلام کے فضائل کے اشعار لکھے ہیں نا، وہ جا کے پڑھنا وہاں پر. ان میں سے ایک یہ ہے مولا علی کی ذریعہ مطہر پر کہ اے مولا، آپ کا نور اگر صلب آدم میں نہ ہوتا لما قیل للملائکۃ اسجدوا، تو ملائکہ کو نہ کہا جاتا اسجدوا. میں چاہتا ہوں کہ عربی میں جو قافیہ ہے نا اس کی رعایت رہ جائے تو آپ کو زیادہ لطف آئے. ولولاہ لما قال قائل لمالک یوم الدین ایاک نعبد، کہ اگر اے علی آپ کا نور صلب آدم میں نہ ہوتا تو ملائکہ کو نہ کہا جاتا اسجدوا، اور اگر اے علی آپ نہ ہوتے تو مالک یوم الدین کو کوئی کہنے والا نہ ہوتا ایاک نعبد. آئے ہائے سبحان اللہ. آپ کے سامنے بات نہ پڑھوں تو کس کے سامنے پڑھوں گا؟ جس پڑھے لکھے انداز سے آپ سن رہے ہیں کہ اے علی آپ نہ لولا ہو. اچھا لولا کا مطلب تو معلوم ہے نا، بڑے بڑے کہہ کے چلے گئے لولا علی جن، تو لولا کا مطلب تو لولا ہو. اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو کوئی بھی کہنے والا، ما قال قائل، کوئی ایک بھی کہنے والا نہ ہوتا لمالک یوم الدین ایاک نعبد، مالک یوم الدین کو کوئی ایک بھی کہنے والا نہ ہوتا کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. تو آپ کا نور اگر صلب آدم میں نہ ہوتا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علی ابن ابی طالب اسلام کی ذریعہ مطہر پر لکھا ہوا ہے. ممبر سے دعا دے رہا ہوں کہ پروردگار آپ کو نجف اشرف کی زیارت مجھے بھی نصیب فرمائے انشاءاللہ. اور یہ سالانہ مجلس کی طرح تقریباً بن گئی ہے. میں گزشتہ سال بھی آپ کی خدمت میں 8 رمضان مبارک کو حاضر ہوا تھا، تو میں نے اس کو بھی وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ 15 رمضان مولا حسن علیہ السلام کا جشن اس فقیر کو کربلا میں کرنا ہے، اور 21 رمضان مولا علی کی شہادت نجف اشرف میں. تو آپ کی جانب سے ایک اجتماعی زیارت میرے ذمہ رہی انشاءاللہ، وہاں پہنچ کر سلام پہنچائیں گے. اچھا یہ بات جو مولا علیہ السلام کے ذریعے مطہر پر لکھی ہوئی ہے نا، یہ مولوی نے، فارسی زبان کے بہت بڑے شاعر، انہوں نے اپنی مثنوی میں اور اپنے اشعار میں اس بات کو کہا ہے، توجہ رکھیے گا، کہ کہتے ہیں تا صورت امکان جہان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. مسجود ملائک کے شد آدم ز علی شد، آدم جو یکی قبل و مقصود علی بود، اور استاد زیر ساز بے داؤد علی بود، ہم یونس و ہم یوسف و ہم ہود علی بود. فارسی ہے لیکن عشق کی زبان تو پھر ہے. ہم یونس و ہم یوسف و ہم ہود علی بود. انگشت کے در خاتم کے در انگشت سلیمان نبی بود، آن نور خدائی کے در عبود علی بود. عیسیٰ بے وجود آمد و فی الحال سخن گفت، آن نطق و فصاحت کے در عبود علی بود. یہ مولوی کہہ رہے ہیں. آج تو شاید غلو کا فتویٰ لگ جائے گا فوراً سے. کہتے ہیں کہ تا صورت امکان جہان بود علی بود، جب سے یہ جہان ہے تو تب سے علی تھا، اس سے پہلے. تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، ابھی زمین و زمان بنے نہیں تھے تو علی تھا. پھر کہتے ہیں کہ آدم مسجود ملائک کے شد آدم ز علی شد، آدم جو مسجود ملائک بنے، ملائکہ نے سجدہ کیا آدم کو، ز علی شد، علی کے نور کی وجہ سے ہوا. آدم جو یہ کہ قبل و مقصود علی بود، آدم تو فقط قبلہ تھے، مقصود علی تھے. اوہ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ. آدم جو یہ کہ قبلے، جو فارسی سمجھ لیتے ہیں، آدم جو یہ کہ قبلے وہ مقصود علی بود، آدم قبلہ تھے، مقصود علی تھے. استاد زر ساز بے داؤد علی بود، داؤد جو زرہ بناتے تھے ان کے استاد اور انہیں سکھلانے والے علی تھے. بلکہ ہم یونس و ہم یوسف و ہم ہود علی بود، یونس بھی علی تھے، یوسف بھی علی تھے، ہود بھی علی تھے. وہ نگینہ کے جو حضرت سلیمان کی انگشتری میں تھا، آن نور خدائی کے در عبود علی بود، اس نگینے میں جو نور خدائی تھا وہ بھی علی تھے. عیسیٰ بے وجود آمد و فی الحال سخن گفت،
عیسیٰ جیسے ہی وجود میں آئے تو فوراً انہوں نے باتیں کی ہیں نا. عیسیٰ بے وجود آمد و فی الحال سخن گفت آن نطق و فصاحت کے درو بود علی بود. تو عیسیٰ میں جو نطق و فصاحت ہے وہ بھی علی تھے. پھر کہتے ہیں کہ پھر ایک منزل اور رہ گئی ہے. عیسیٰ بے وجود آمد و فی الحال سخن گفت آن نطق و فصاحت کے درو بود علی بود. اور پھر کہتے ہیں کہ آن شاہ سر افراز کے اندر شب معراج. ایک شاہ سر افراز ہے کہ جو معراج کے اندر کوئی ہے. با احمد مختار یکی بود علی بود. تو یہ تو کیفیت اور ہے نا کچھ یہاں پر. تو مولا علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں. اچھا فاطماؤں کا بیٹا ہوں کا مطلب کیا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ خود مولا علی کی والدہ کا نام فاطمہ, مولا علی کی دادی کا نام فاطمہ, مولا علی کی نانی کا نام فاطمہ, اور اہل بیت علیہ السلام میں سے سب نسلاً بعد نسلاً, جیسے مولا حسین علیہ السلام نے کہا نا میں سب کے نام علی رکھتا, تو اہل بیت علیہ السلام میں سے ہر امام کی کم سے کم ایک دختر کا نام فاطمہ ہے. تو ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ, اور انہی سے روایت ہے. وہ فاطمہ کے جو بیٹی ہے امام موسیٰ کاظم کی, میں نے سند یہاں سے شروع کی ہے, ورنہ اصل سند تو یہاں سے ہے کہ وہ فاطمہ کی جو بیٹی امام محمد تقی علیہ السلام کی, انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو بیٹی ہے امام رضا علیہ السلام کی, انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو بیٹی ہے امام موسیٰ کاظم کی, انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو بیٹی امام صادق کی, انہوں نے سنا ان فاطمہ سے کہ جو بیٹی امام باقر کی, انہوں نے سنا ان فاطمہ سے کہ جو بیٹی امام زین العابدین کی, انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو بیٹی امام حسین کی, انہوں نے سنا ان فاطمہ سے, در حقیقت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو بھی یہاں فاطمہ کہا گیا ہے ثانی فاطمہ ہونے کی وجہ سے, جو بیٹی امام علی کی. انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو بیٹی ہے مصطفیٰ کی. اور اس سند کے ساتھ 3 حدیثیں ہیں جو محدثین نے لکھی ہیں جن میں سب کے نام فاطمہ ہیں, سوائے فاطمہ کے اور کوئی راوی ہے ہی نہیں. اب میں سند کو دوبارہ دہراؤں تاکہ آپ اس لطف ایمانی کو محسوس کر سکیں, اور حدیث پڑھ دو, بات تمام ہو جائے گی یہیں پر. ان فاطمہ 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 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. تو وہ جو مولا علی کی والدہ ہیں بی بی فاطمہ بنت اسد, اولین ہاشمیہ کے جن کا ازدواج ہوا ایک ہاشمی سے, جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 بیٹے عطا کیے. دیکھو یہ بات سن لیجئے, بات تمام ہو رہی ہے. طالب ہے, عقیل ہیں, جعفر ہیں اور علی ہیں. میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے کسی اور موقع سے کہا تھا, میں اسے استفادہ کرتے ہوئے یہاں پر کہہ رہا ہوں, ان میں سے ایک ایک طالب, عقیل, جعفر, علی. دیکھیں طالب وہ ہیں جن سے کنیت ہے ابو طالب. طالب وہ ہیں کہ جو جنگ بدر کے موقع پر اشعار پڑھ رہے ہیں کفار کے خلاف مسلمانوں کے حق میں. طالب سے افضل ہیں عقیل. عقیل وہ ہیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ بیٹا عطا کیا کہ جو حسین کا سفیر ہے, اور حضور نے فرمایا تھا کہ میں عقیل سے محبت کرتا ہوں 2 محبتوں کی وجہ سے. علامہ مجلسی نے لکھا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عصمت پر یہ دلیل ہے. کیا کہ چونکہ ابو طالب محبت کرتے تھے عقیل سے, لہٰذا میں محبت کرتا ہوں عقیل سے. تو علامہ مجلسی نے لکھا اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کی محبت تابع تھی ابو طالب کی محبت کے. ہو دیکھیں میں سادہ طریقے سے کہہ رہا ہوں لیکن یہ باتوں میں بڑی گہرائی ہیں اگر آپ اس کو محسوس کر سکیں تو, کہ رسول اللہ کی محبت تابع ہو گئی ابو طالب کی محبت کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبت اتنی معصوم محبت ہے کہ رسول اللہ نے کہا میں عقیل سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ ابو طالب خاص محبت کرتے تھے عقیل سے. اور دوسرا یہ کہ عقیل کا بیٹا میرے بیٹے کی نصرت میں شہید ہوگا, یہ حضور نے فرمایا, اور حضرت مسلم نے عقیل پر گریا کہ رسول اللہ نے. تو طالب سے بڑھ کر ہیں عقیل, پھر عقیل سے بڑھ کر ہیں جعفر. جعفر وہ ہیں کہ جنہیں تیار کہا گیا. جعفر وہ ہیں جو علم بردار ہیں, حضرت حمزہ, حضرت جعفر تیار, پھر حیدر کرار, پھر عباس. سبحان اللہ, یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا. انیس کہتے ہیں یہ سب سے پہلے تو رسول اللہ نے علم اٹھایا ہے نا. دیکھو اگر علم اٹھانا بدعت ہوتا نا تو صحابہ کرام کس کی یاد میں جاگ رہے تھے. علم اٹھانا اگر بدعت ہے تو خیبر کی 40ویں رات جب 40واں ہونے والا تھا اگر علی نہ ہوتے, ہائے 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 ہائے. بخاری میں حدیث ہے کیا کیا جائے, لَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا, یقیناً دوں گا کل. غدن کہتے ہیں پتہ ہے کیا, ٹمورو. ایک ہے یسٹرڈے, اردو میں تو دونوں کل, گزر گیا کل, آنے والا بھی کل. عربی میں کہتے ہیں امس, جو گزر گیا امس, جو آنے والا ہے غدن.
کل یقیناً علم دوں گا. لَأُوتِيَنَّ الرَّائِدَ غَدًا رَجُلًا. علامہ نقل صاحب کا جملہ سناتا ہوں. کرارن غیر فرارن یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ. حدیث تو سب کے ذہن میں. یقیناً علم دوں گا, کل دوں گا. دیکھو بات ہو رہی جعفر طیار پر. ہاں علمدار ہیں حمزہ, جعفر طیار, حیدر کرار اور عباس. کل دوں گا یقیناً علم. علامہ نقل صاحب کہتے ہیں علی اللہ مقامہ کہ یہاں جتنا زور حضور نے اس علمدار کی صفات پر دیا ہے نا کہ وہ کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اس سے یہ تو سمجھ میں آیا کہ جس سے شریعت کی جانب سے علم ملے گا وہ ہمیشہ کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. دوسرا کہتے ہیں کہ فقط یہاں پر ان صفات پر اصرار نہیں ہے رسول اللہ کے. لَأُوتِيَنَّ, 3 تاکید ہے یہاں پر. لا لام تاکید ہے یہاں پر. اُوتِيَنَّ نون کے اوپر ہے تشدید, یعنی یقیناً 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 میں علم دوں گا. یعنی حضور یہ کہنا چاہتے ہیں اب تک جو 39 دن ہوتا رہا وہ میں نے نہیں دیا تھا. اوہ اوہ, بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائی؟ اب تک میں نے نہیں دیا تھا, اب میں دوں گا. جب میں دوں گا تو وہ اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک اللہ فتح نہ عنایت کر دے. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ خود علم لے کر جا رہے ہوتے تو اتنی بڑی بات کہتے, یہ کسی اور کی ضمانت آپ نے کیسے لے لی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی اور کی ضمانت آپ نے کیسے لے لی کہ وہ کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, واپس نہیں پلٹے گا جب تک کہ فتح نہ مل جائے؟ رسول اللہ کا جواب گویا یہ ہوگا کہ علی جا رہے ہیں, نفس رسول جا رہا ہے. یعنی رسول جیسا ہے جس کے ہاتھ میں علم ہے. میرے ساتھ آپ کل میں دوں گا. تو علمدار, وہ علم اٹھانا کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام کی سنت ہے. وہ اس سنت میں جاگتے رہے, اس تڑپ میں کہ کاش ہمیں رسول اللہ سے علم مل جائے. تو یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا. کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا, ہاتھ آیا شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا. وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے, وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا. ہوگا یہ ہما سایہ فگن اب نہ کسی پر, بس خاتمہ ہے حضرت عباس علی پر. فرق یہ ہے کہ جب حیدر نے علم اٹھایا تو اس میں مومن بھی تھے, کچھ منافق بھی تھے. جب عباس نے علم اٹھایا اب کوئی منافق نہیں بچا تھا وہاں پر. ہائے بات پہنچ رہی ہے؟ اچھا سن رکھا ہے نا, غازی عباس نے کربلا میں خط کھینچا تھا. خط کھینچا تھا نا کہ میں اپنے مولا سے اجازت لے کر آتا ہوں, کوئی اس خط سے آگے نہ آنے پائے, اور کوئی نہیں بڑھ سکا. میں جملہ کہنے لگا ہوں وہ خط آج تک باقی ہے. اللہ اکبر, وہ خط آج تک باقی ہے. کوئی منافق مجلس میں آ نہیں سکتا, کوئی مومن اس طرف جا نہیں سکتا. وہ خط آج تک باقی ہے. سبحان اللہ. بھائی یہاں سے وہاں تک صلوات تو بھیجنا. نام ہے عباس علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. بس بات تمام ہو رہی ہے. تو حضرت جعفر کا مقام, حضرت جعفر وہ ہیں کہ جنہیں اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ, فاطمہ بنت اسد کی اولاد ہیں, ان پہ بات ہو رہی ہے موضوع اس ترتیب میں. تو حضرت جعفر کو یاد کیا, حتیٰ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس خطبے میں یاد کیا کہ جو دربار یزید میں دیا. کیا فرمایا؟ اللہ اکبر, کیا عجب فقرہ ہے. فرمایا فضلنا اوتینا ستا وفضلنا بسبع, اللہ نے ہمیں 6 فضائل عطا کیے ہیں جو تم میں سے کسی کے پاس نہیں, اور 7 وہ ہستیاں عطا کی ہمارے خاندان میں ان جیسی ایک تم میں سے کسی کے پاس نہیں. یہ امام زین العابدین صاحب کا کلام ہے. فرمایا اوتینا العلم, 6 فضائل کیا عطا کیے ہیں. اوتینا العلم والحلم والفصاحہ والسماحہ والشجاعہ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین. یہ امام زین العابدین کا خطبہ ہے. اللہ نے ہمیں علم دیا ہے, حلم دیا ہے, سماحت ہے, فصاحت ہے, شجاعت ہے, اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ہے. یعنی امام کہنا چاہتے ہیں یزید تو ہمیں زندان میں ڈال سکتا ہے لیکن مومن کے دل میں جو ہماری محبت اسے نہیں نکال سکتا. وہ ہے. اور اللہ نے ہمیں 7 وہ ہستیاں ہمارے خاندان میں عطا کی جو کسی خاندان میں نہیں ہے. من النبی المختار, نبی مختار ہم میں سے ہیں. ومن الصدیق, صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہم میں سے ہیں. ومن سبط هذه الامه, اس امت کے 2 نواسے حسن اور حسین ہم میں سے ہیں. ومن الطیار, ومن اسد اللہ واسد رسول, جعفر طیار ہم میں سے ہیں. اسد اللہ اور اسد رسول اللہ حضرت حمزہ ہم میں سے. ومن مہدی و هذه الامه,
اس امت کے مہدی ہم میں سے ہیں۔ یہ 7 ہستیاں ہیں۔ امام حسین نے جو خطبہ دیا اس میں جعفر طیار کا ذکر ہے عاشور کے دن۔ حضرت جعفر طیار کو تو بار بار یاد کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے، فاطمہ بنت اسد کی اولاد میں سے، یاد رکھیے گا۔ حتیٰ یہ کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وفات رسول کے وقت حضرت حمزہ اور جعفر طیار یہ زندہ ہوتے تو کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ علی بن ابی طالب کا حق غصب کرتا۔ ایک حمزہ، ایک جعفر طیار، بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ بنت اسد یعنی ابو طالب کی اولادیں، طالب، عقیل، جعفر اور علی۔ علی تو وہ ہیں کہ ساری کائنات میں حسن کا مصدر ہی علی سے۔ تو انیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کسی اور موقع سے کہا تھا لیکن میں یہاں استفادہ کرتے ہوئے کہ جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا، جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا، نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا۔ آئے ہائے ہائے، اولاد ابو طالب پر مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ تمام ہو گئی بات۔ تو ایک ہے علی کی والدہ، ایک ہے فاطمہ کی والدہ، جن کا احسان رہا رسول اللہ پر۔ فاطمہ کی والدہ کا احسان ہمیشہ رسول اللہ پر رہا اور انہیں یاد کرتے رہے وہ سلام اللہ علیہ، اور ایسے یاد کرتے رہے کہ فرماتے تھے جب بعض ازواج کو کچھ حسد ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو نئی بیویاں دے دی ہیں تو آپ ابھی تک خدیجہ کو یاد کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا تھا کہ خدیجہ نے میری اس وقت مدد کی جب سب تم کفر میں تھے، خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب تم تکذیب کرتے تھے، خدیجہ نے اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور پر حضرت خدیجہ تو ہی تو احسان ہے، خدیجہ کے مال کا، ابو طالب کی آل کا۔ پتہ نہیں میں کیا، حضور پر دو ہی تو احسان ہے، خدیجہ کے مال کا، ابو طالب کی آل کا۔ پروردگار یہ 2 ہستیوں کا احسان ہے مصطفیٰ پر، تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ فرمایا ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بناؤں گا، ایک کو کل ایمان کا باپ بناؤں گا۔ اوہ، مولا علی کے نام کا نعرہ آپ کو لگانا چاہیے تھا یہاں پر، نام حیدر کرار کے نام سے۔ جی قبلہ نے ماشاءاللہ اتنا حسین ماحول بنایا قبلہ کی سلامتی کے لیے، بآواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور قبلہ آپ کی اجازت سے بس ایک شعر پڑھتا ہوں اچھا چلیں، تاکہ ماحول بن جائے۔ بس ٹھیک ہے، بات دیکھیے تمام گا ہو گئی۔ حسن ذکیر عابدی صاحب کہ گر قلم نہ اٹھ سکے مدحت علی کے لیے، گر قلم اٹھ نہ سکے مدحت علی کے لیے، تو نیٹی جیٹی چلے جاؤ خودکشی کے لیے۔ صحیح۔ اچھا بات یہ ہے کہ علی کے بغض میں جو جی رہا ہے نا وہ ویسے ہی خودکشی کے ساتھ جی رہا ہے وہ۔ صحیح، وہ تو آپ کو حدیث سنا چکا ہوں، وہ تو جب جنت کے دروازے پر بھی یا علی جنت کا دروازہ کہے گا تو جیسے یا علی کہنے سے تکلیف ہے وہ کہاں جائے گا؟ ایک ہی جگہ بچتی ہے جانے کے لیے، اور کوئی جگہ ہے نہیں، تو جیسے یا علی سے تکلیف سے وہاں جانا ہوگا۔ میں آپ سے روایات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، ہماری اور آپ کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جنت میں نہیں جا سکیں گے جب تک یا علی نہیں کہہ دیں گے وہ۔ اللہ، تمام ہو گئی بات۔ حاصل کلام ایک اور فقرہ کہہ دوں، حضور کی تمام ازواج امہات المومنین ہیں قرآن کی روح سے، البتہ اس کا مطلب کیا ہے وہ تفصیل اپنے مقام پر۔ امہات المومنین ہونے کا مطلب یہ ہے مومنین کی مائیں، یعنی یہ کہ بعد از وفات رسول کوئی مومن ان سے ازدواج نہیں کر سکتا، وہ ماں کی حیثیت میں ہے، یہ خود قرآن میں ہے۔ ماں کے اور احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لاگو نہیں فرمائے۔ ماں سے وراثت ملتی ہے نہیں ملتی؟ ان سے نہیں ملے گی۔ ماں سے کوئی پردہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، آپ ہیں تو صحیح امہات المومنین لیکن زیادہ پردہ کر کے جائیے کہ کسی کے دل میں مرض ہے۔ اللہ اکبر، قرآن میں تو اس میں طمع نہ آ جائے۔ فَيَطْمَعَ، قرآن کا لفظ ہے یہ، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض،
اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امہات المومنین جو حضور کی ازواج کو کہا گیا، بعض لوگوں کے منصوبے میں تھا یہ کہ جب رسول اللہ کی وفات ہو جائے گی نا تو ہم ان کی کسی زوجہ سے شادی کر لیں گے، تو یہ کہلایا جائے گا کہ جو رسول اللہ کی زوجہ تھی وہ ہماری زوجہ ہیں. تو قرآن نے اس پہ پابندی لگا دی. ہاں، یہ کچھ اور لوگوں کے منصوبے کی خاطر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا. تو بہرحال لیکن زوجہ رسول وہ امہات المومنین ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن دیکھو یاد رکھو، مومنین کی ماں ہونا اور ہے اور معصوموں کی ماں ہونا اور ہے. نہیں، جملہ پھر بدل دوں، مومنوں کی ماں ہونا اور ہے اور فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے. ہر زوجہ مومنوں کی ماں ہے، لیکن فاطمہ کی ماں فقط خدیجۃ الکبریٰ ہے سلام اللہ علیہا، جن سے نسل رسالت آگے بڑھی ہے، جن سے نسل رسالت آگے بڑھی ہے، وہ فقط بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہتمام فرمایا سبحان اللہ مولا علی سے اور بی بی فاطمہ سے نسل رسالت آگے بڑھی. ابن عباس کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا علی داخل ہوئے تو رسول اللہ نے علی کی پیشانی کو چوما. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ خاص علی سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے کہا اللہ احبہ منی، جتنا میں علی سے محبت کرتا ہوں اس سے زیادہ اللہ علی سے محبت کرتا ہے. اوہ ہاں. پھر کہا کہ ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبی وجعل ذریتی فی صلب ھذا، اللہ نے ہر نبی کی نسل کو اس کی اپنی ذریت سے رکھا ہے، میری نسل کو علی بن ابی طالب کے صلب سے رکھا ہے. جو علی کی اولاد رسول اللہ کی اولاد قرار پائی. ابھی 15 رمضان آئے گا، جشن منائیں گے مولا حسن کا بھرپور طریقے سے منانا، اس لیے کہ یہ واقعاً تھوڑی سی زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام کا جشن 3 شعبان المعظم بڑے شان و شوکت سے ہوتا ہے، لیکن 15 رمضان مبارک وہ اہتمام نظر نہیں آتا. بھائی حسین تو کہتے ہی نہیں، جملہ کہہ دوں، حسن تو کہتے ہی بڑے حسین کو ہے. یہ جملہ پہنچا؟ حسن تو کہتے ہی بڑے حسین کو ہے. حسین کو بڑا کرتے تو حسن بنتا ہے. ہائے ہائے ہائے، صحیح کہہ رہا ہوں میں. حسین اس میں مصغر حسن سے، حسین کہتے ہیں جو چھوٹا حسن ہو. امام حسین کا الگ سے نام ہی نہیں رکھا گیا. جب حسین کی ولادت ہوئی نا کہا کہ یہ تو چھوٹا حسن ہے تو حسین ہو گیا. حسن کو چھوٹا کرتے ہیں تو حسین بنتا ہے، حسین کو بڑا کرتے ہیں تو حسن بنتا ہے. ہائے ہائے ہائے، بات پہنچ رہی ہے. تو امام حسن علیہ السلام ہے علی کا بیٹا، لیکن علی کی اولاد رسول اللہ کی اولاد ہے. جمل میں یہ ہوا کہ جب محمد حنفیہ نے حملہ کیا نا تو لشکر کا دباؤ اتنا زیادہ تھا، نہج البلاغہ میں پورا خطبہ ہے، لشکر کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ محمد حنفی آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. تو مولا نے کہا تزول الجبال ولا تزل، دیکھو پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائیں، محمد حنفیہ تو نہ ہٹنا، دشمن کی آخری صف پر نگاہ رکھنا اور قلب لشکر میں ایسے پہنچنا کہ اپنی جان کو گروی رکھوا دینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس. اور مولا نے خطبہ دیتے فرمایا کہ جب واپس پلٹو اور فتح نصیب ہو جائے تو یاد رکھنا کہ فتح اللہ کی جانب سے. یہ مولا نے خطبہ دیا. اب محمد حنفیہ لشکر کو گویا چیر نہ سکے تو امام حسن علیہ السلام کو اشارہ کیا مولا علی نے. حسن مجتبیٰ، اگر علی بن ابی طالب کے بعد سب سے زیادہ شجاع انسان پوچھا جائے نا آپ کے لیے کون ہے، آپ کے دماغ میں فوراً حسن کا نام آنا چاہیے. مولا حسن علیہ السلام. حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے حملہ کیا. جنگ جمل کا ایک لمحے میں نقشہ بدلا ہوا تھا. قلب لشکر میمنہ میسرہ سب الٹ دیا امام حسن علیہ السلام نے. اور جب واپس پلٹے تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ کے 2 بچے ہیں، ان میں سے ایک نے کوشش کی تو کام نہ ہو سکے تو دوسرے بچے نے کوشش کی تو کام ہو گیا. تو کبھی وہ جس سے کام نہیں ہو سکا اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکا. تو مولا علی نے محمد حنفیہ کے چہرے پر شرمندگی کے آثار دیکھے. تو اس وقت مولا علی نے دیکھیں، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر اس کے بیٹے نے کوئی کام کیا تو اس سے منسوب ہو، لیکن کیا کہنا علی بن ابی طالب کا. ہائے ہائے ہائے. آگے بڑھ کے محمد حنفیہ سے کہا محمد حنفیہ تو فکر نہ کر، اس لیے کہ مقابلہ 2 برابر کی ہستیوں کا ہوتا ہے. تمہارا حسن سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس لیے کہ تو میرا بیٹا ہے، حسن محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے. اوہ کیا شان ہے، کیا شان ہے. خدیجہ الکبریٰ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ بیٹی عطا فرمائی کہ جن سے نسل رسالت آگے بڑھی. بات تمام ہو گئی عزیزوں. تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا،
جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم. کتنا پاکیزہ ہے بی بی خدیجہ کا مال کہ اللہ نے ان کے مال کو اپنا مال کہا. تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا, دعا سے نواز دینا اگر یہ بات پہنچ جائے ایک نئے زاویے سے. تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا, جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم. اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے, داماد بھی معصوم. اولاد اور داماد دونوں معصوم ہیں, وہ خدیجہ کا شرف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات تمام ہو گئی عزیزوں. یہ وہ دو بزرگ ہستیاں ہیں کہ مولا علی علیہ السلام حکم دیتے تھے اپنے بچوں کو کہ جاؤ فاطمہ بنت اسد کی نیابت میں ان کی نیت سے طواف کرو اور رزق کی دعا مانگو. بی بی فاطمہ بنت اسد کی وفات ہو گئی, جلال البقیع میں دفن کیا گیا. رسول اللہ نے اپنا پیرہن عطا فرمایا کہ یہ میری ماں تھی. اللہ اکبر. رسول اللہ اتنے مغموم تھے بی بی فاطمہ بنت اسد کی وفات پر کہ کہتے تھے امی امی, میری ماں میری ماں. اپنا پیرہن بطور کفن عطا کیا. پھر جب جنازہ لے کر چلے تو رسول اللہ خود لیٹے قبر میں, اور قبر میں جس کی قبر میں خود رسول اللہ لیٹے ہوں. اس کے بعد اٹھے اور پھر فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد کو یہاں دفن کیا جائے. قبر کو نورانی فرمایا اپنے وجود سے رسول اللہ نے. اور ایک وہ خدیجہ الکبریٰ ہے کہ جن کی شہادت کا لفظ ہی کہوں گا میں, اس لیے کہ شیب ابی طالب میں کچھ زہریلی جڑی بوٹیاں کھانے سے, جب کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, وہ خدیجہ جو ملکۃ العرب ہے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا, تو کچھ جڑی بوٹیوں کو کھا کر گزارا کرتی تھیں. ان میں سے ایک جڑی بوٹی ایسی تھی, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہیں سے کوئی ایسے آثار ہوئے کہ اس کے بعد بی بی نبرد آزما نہ ہو سکی اور بی بی کی شہادت ہو گئی. حضرت خدیجہ کو رسول اللہ لے کر چلے جنت المعلا کی طرف دفن کیا. بی بی خدیجہ الکبریٰ مکہ میں دفن ہے, بی بی فاطمہ بنت اسد مدینہ میں دفن ہے. جب رسول اللہ واپس پلٹے تو سیدہ بڑی مغموم تھی. دیکھو سیدہ کی یتیمی کی مجلس ہے آج, اور مولا علی کی یتیمی کی مجلس ہے, دونوں کی والداؤں کی مجلس ہے. اور خدا جن کے والدین حیات ہیں انہیں سلامت بھی رکھے. جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ماں دنیا سے چلی جائے تو بچہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, بہرحال اس کی کیفیت وہی ہوتی ہے کہ جیسے گود کا پالا بچہ ہو. اور اس کیفیت کو اگر محسوس کرنا ہے تو یاد رکھو کہ جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو قبر رسول پر جاتے تھے, قبر حسن مصطفیٰ پر جاتے تھے, لیکن فاطمہ زہرا کی لحد پر ایسے آتے تھے جیسے چھوٹا بچہ کسی ماں کی گود میں آ رہا ہو.